کیا کروں میرے بچوں کو برا بنانے والی میری بیوی ہی تو ہے۔ وکیل صاحب میں اسے طلاق دینا چاہتا ہوں۔ زاہد غصے سے بات کر رہا تھا۔ وکیل نے پانی کا گلاس سامنے کیا۔ یہ پانی پیو زاہد صاحب، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی جان چھڑا لیں گے۔ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ وہ اپنے بھائیوں کی بات مانتی ہے، وہ وہی کرتی ہے جو اس کی ماں کہتی ہے۔ وکیل صاحب میری زندگی کو 15 سال گزر گئے ہیں۔ پہلے 6 سال تو ٹھیک گزرے۔ علیشہ ہمیشہ میری ماں سے جھگڑتی تھی، ماں بھی دنیا سے چل بسی۔ ہم 3 بھائی ہیں، ماں کے گزرنے کے بعد سب الگ الگ ہو گئے ہیں۔ میں لینٹر ڈالنے والے کے ساتھ مزدوری کیا کرتا تھا۔ علیشہ پڑھی لکھی ہے اور میں ان پڑھ۔ اس نے کہا میرے نام گھر کر دو۔ میں علیشہ سے بہت پیار کرتا تھا۔ میں مسکرایا اور اس سے کہا میری جان، میرا سب کچھ آپ کا ہی تو ہے۔ گھر اس کے نام کر دیا۔ اللہ نے بیٹی عطا کی، زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ اس کی ہر خواہش پوری کرتا۔ آہستہ آہستہ وہ بیدار سی ہونے لگی۔ میں دبئی چلا گیا، وہاں جا کر میں محنت مزدوری کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کی، وہاں جا کر اچھا سیٹل ہو گیا۔ بیوی کو ہر مہینے 1 لاکھ روپے بھیجنے لگا۔ جو کچھ بھیجتا وہ اپنے بھائیوں کو دے دیتی۔ 2 سال میں 14 لاکھ اس نے اپنے بھائیوں کو دے دیے۔ علیشہ کے بھائیوں نے میرے پیسوں پر ہوٹل بنا لیا۔ جو پیسے بھیجتا وہ سب بھائیوں کو بھیج دیتی۔ میں نے ایک دن پوچھا تو کہنے لگی بھائی کہہ رہے ہیں یہ ہوٹل پارٹنرشپ پر ہے۔ 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ میں بہت خوش تھا، لیکن یہ علیشہ مجھے پریشان کرنے لگی۔ مجھے میرے بھائیوں سے جدا کیا، میری بہنوں سے کہا کہ میرے گھر نہ آئیں۔ میں چپ رہا صرف بچوں کی خاطر۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ رول جائیں گے۔ علیشہ کو صرف اپنے بہن بھائیوں کی پرواہ تھی۔ میں نے کافی بار منع کیا لیکن بات نہیں مانتی تھی۔ ایک دفعہ 2 مہینے کے لیے پاکستان آ گیا۔ ایک رات سویا ہوا تھا کہ اچانک گندی سی بدبو آئی۔ میں اٹھا، دیکھا تو علیشہ بیڈ پر نہیں تھی۔ میں آہستہ سے اٹھا تو کمرے میں بیٹھی میری تصویر پر مرچیں لگا کر پڑھائی کر رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ تعویذ کر رہی ہے۔ میں نے کافی جھگڑا کیا، میری ساری رات جاگتے گزر گئی۔ علیشہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ یہ سب کام چھوڑ دو، ایسا نہ کیا کرو۔ علیشہ رات کو کچھ نہ بولی اور صبح ماں کے گھر چلی گئی۔ سسرال پہنچا، علیشہ کے بھائی گھر پر تھے۔ سب نے بہت بے عزت کیا اور گالیاں دیں۔ میری بہن پر الزام لگاتے ہو کہ تعویذ کرتی ہے، تم نے اس سے جھگڑا کیا ہے۔ میری بیٹی دوڑ کر آئی اور سینے سے لگ گئی۔ پاپا ہم کو گھر جانا ہے، آپ ماما سے لڑائی نہ کریں۔ میری بچی، میں ماما کو نہیں مارتا۔ علیشہ کے پاؤں پکڑے، جیسے تیسے کر کے منا کر گھر لے آیا۔ پھر مجھے علیشہ سے اجنبی سا ڈر لگنے لگا۔ کافی بار سوچا طلاق دے دوں، مگر بچوں کی وجہ سے خاموش ہو جاتا تھا۔ اس نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ میں نے اس کے کہنے پر ڈبل سٹوری گھر بنوایا، وہ بھی اس کے نام ہے۔ اس نے مجھ پر جادو کروایا ہوا ہے۔ میرا سینہ جلنے لگتا ہے۔ میری بیوی جان سے مارنا چاہتی ہے، مرنے کے بعد آزاد ہونا چاہتی ہے۔ وہ گھر 60 لاکھ کا ہے، اس لیے وہ مجھ سے چھٹکارا چاہتی ہے۔ میں نے پیر صاحب کروایا تھا تو انہوں نے کہا بیوی تجھے مار دے گی، اسے طلاق دے دو۔ پیر صاحب مجھے تعویذ دیتے ہیں، دم کرتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ پیر صاحب میری اس گندی عورت کو ذلیل کریں، مجھے کسی طرح واپس لے دیں۔ وکیل نے کہا آپ بس 60,000 روپے دے جائیں، آپ کی بیوی کو ایسا ذلیل کروں گا کہ وہ خود کہے گی طلاق دے دو۔ علیشہ پریشان بیٹھی ہوئی تھی، بچے پوچھ رہے تھے
زاہد کو ایک رشتہ کروانے والی نے کہا تھا کہ ایک رشتہ کروانے والی ہے، اس کی 18 سال کی بیٹی ہے، وہ کسی اچھے کمانے والے کا رشتہ ڈھونڈ رہی ہے، تم ہمیں 5 لاکھ روپے دے دو، ہم تمہارا رشتہ کروا دیتے ہیں۔ زاہد اب علیشہ کو طلاق دینا چاہتا تھا۔ اب یوں کہہ لیں کہ زاہد گھٹیا ترین انسان تھا جو مظلوم بن رہا تھا، سب کے سامنے اپنی بیوی کو غلط کہتا، اس کو برا بھلا کہتا، اس کو اپنے بچوں کی کیا پرواہ تھی۔ دوسرے دن کورٹ کی طرف سے پیپر آ گیا، علیشہ اپنے شوہر زاہد کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ علیشہ نے جب نوٹس پڑھا، زاہد کے پاس گئی، زاہد کیوں کر رہے ہیں آپ؟ مجھے سب کے سامنے جتنا مرضی ذلیل کریں، آپ مجھے مار لیا کریں، مجھے بس طلاق نہ دیں۔ زاہد بولا تو پھر تم یہ گھر میرے نام کرو۔ علیشہ نے آنسو صاف کیے، نہیں زاہد، یہ گھر میں آپ کے نام نہیں کروں گی، کیونکہ اگر میں گھر آپ کے نام کروں تو آپ مجھے طلاق دے دیں گے، میں مر جاؤں گی مگر آپ کے نام گھر نہیں کروں گی، میری بیٹیوں کا کیا قصور ہے؟ زاہد نے علیشہ کو بالوں سے پکڑ کر بولا، دیکھتا ہوں کہ تم یہ گھر میرے نام کیسے نہیں کرتی، میں تم کو برباد کر دوں گا۔ علیشہ رونے لگی، زاہد ایسا نہ کریں، اللہ کا واسطہ، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ زاہد دھکا دے کر کمرے میں چلا گیا۔ بچے سوئے ہوئے تھے۔ دوسرے دن پولیس والے آئے اور علیشہ کو کہنے لگے، آپ پر کیس ہے کہ آپ اپنے شوہر کو قتل کرنا چاہتی ہیں اور کسی بندے کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات ہیں۔ علیشہ جو کبھی گھر سے باہر نہ نکلی تھی، اس پر کیسے کیسے الزام لگائے جا رہے ہیں۔ الزام لگایا کہ علیشہ دودھ میں کچھ ملا کر دیا، وہ مجھے مارنا چاہتی ہے۔ مقدمہ چلنے لگا، علیشہ کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ زاہد مسکرانے لگا اور بہت خوش تھا، اب میں دیکھتا ہوں کہ کیسے طلاق نہیں ہوتی، یہ گھر بھی واپس کرے گی۔ علیشہ کے بھائیوں کو پتہ چلا، انہوں نے رہائی کروا لی۔ علیشہ کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ زاہد اتنا گھٹیا کام بھی کر سکتا ہے۔ سب نے کہا گھر کو چھوڑ دو اور طلاق لے لو۔ اس سے علیشہ بولی، بھائی مجھے پتہ چلا ہے کہ زاہد کسی 18 سال کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس لیے مجھے چھوڑنا چاہتا ہے۔ وکیل نے کہا 1 لاکھ روپے دے دو۔ دوسری طرف زاہد علیشہ سے جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ وکیل صاحب کے پاس گیا، اس نے کہا 1 لاکھ روپے دے دو، ایک ہی پیشی پر علیشہ سے طلاق ہو جائے گی۔ عدالت میں پیشی ہوئی، زاہد سامنے کھڑا تھا۔ جج نے پوچھا، مس علیشہ آپ اپنے شوہر کو چاہتی تھی؟ علیشہ ڈر گئی تھی، اس سے کچھ نہ بولا جا رہا تھا۔ اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اس کے گھر کی دہلیز سے عدالت کے مجمع تک پہنچ گئی ہے۔ وکیل بولا، میرے موکل کا کہنا ہے کہ یہ عورت چرس بیچنے کا دھندا کرتی ہے اور اس کے ناجائز تعلقات ہیں۔ آصف پٹھان کے ساتھ آپ اجازت دیں تو آصف پٹھان کو کٹہرے میں داخل کروں۔ علیشہ کچھ نہ سمجھ پا رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ علیشہ کا سر چکرانے لگا۔ اتنے میں ایک بڑی مچھوں والا جسے پولیس اس کے سامنے آیا، کیا یہ سچ ہے کہ یہ لڑکی تمہارے ساتھ مل کر چرس بیچتی ہے؟ اس کے ناجائز تعلقات بھی ہیں تمہارے ساتھ؟ آصف پٹھان بولا، ہاں یہ ہماری بیوی بننے والی تھی، ہم پچھلے 4 سال سے چرس بیچ رہے ہیں، ہم تو بس اس کے شوہر کو مارنا چاہ رہے تھے۔ علیشہ چیخ چیخ کر رونے لگی، یا اللہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں دھنس جاؤں، زاہد مجھے کتنا درد دو گے۔ پٹھان کے پاس گئی، بھائی جان سنا ہے پٹھان لوگ عورت کی کتنی عزت کرتے ہیں، آپ اللہ کو حاضر مان کر کہیں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، قیامت کو اللہ کو کیسے منہ دکھائیں گے؟ وہ پٹھان علیشہ کی چیخیں دیکھ کر کہا، جج صاحب ہم جھوٹ بولتے ہیں، یہ بچی بے گناہ ہے، ہم کو اس کے میاں اور وکیل نے پیسے دیے تھے ایسا کرنے کے لیے۔ جج غصے میں آ گیا۔ علیشہ کہنے لگی کہ تم کو گھر چاہیے لے لو،
مجھے ابھی طلاق دو۔ جج صاحب نے زاہد کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ وکیل کو بھی سزا سنائی۔ علیشہ کو باعزت بری کیا۔ معافی مانگتے ہوئے علیشہ چلی گئی۔ زاہد جیل میں تھا کہ خون کی الٹیاں کرنے لگا۔ پتہ چلا کہ اسے ایڈز ہو چکا ہے۔ زاہد موت کے قریب جانے لگا۔ جب اس کی حالت بگڑنے لگی تو یاد آنے لگا کہ اس نے اپنی بیوی اور بچوں کو کتنا دکھ پہنچایا تھا۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ بیماری دوسروں میں پھیل جائے گی۔ زاہد کو زہر کا انجیکشن لگا دیا۔ وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ علیشہ کو مرد ذات پر نفرت ہو چکی تھی۔ کتنا درد دیا زاہد نے دوسری شادی اور چند لاکھ کی خاطر، کتنا ظلم ڈھایا اور بچوں کے لیے کانٹے بچھا گیا۔ اگر آپ کو آپ کی بیوی اچھی نہیں لگتی تو ظلم نہ ڈھائیں، اس کے لیے تھوڑا سا خود کو بدل لیجئے اور کسی کی آہ نہ لیجئے۔